السلام علیکم۔ آج میں آپ بھائیوں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی نے سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے دستبرداری کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کس طرح بابا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کیا اور دوزخ کا حقدار ہو گیا۔ اس طرح وہ دنیا میں پہلا قاتل کہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام انسانیت کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا، کیونکہ جن دنوں یہ آیت نازل ہوئی، یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا تو آبادی میں اضافہ درکار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اماں حوا علیہ السلام کے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی صبح کے وقت اور ایک لڑکا اور لڑکی شام کے وقت پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو لڑکا صبح پیدا ہوتا اس کا نکاح اس لڑکی سے ہوتا جو شام کو پیدا ہوتی تھی، اور جو لڑکی صبح پیدا ہوتی اس کا نکاح اس لڑکے سے ہوتا جو شام کو پیدا ہوتا۔ جو اکٹھے پیدا ہوتے وہ حقیقی بہن بھائی تصور ہوتے۔ اس طرح بابا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جو خوبصورت تھی۔ شام کو حابیل پیدا ہوئے جس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جو اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب شادی کرنے کا موقع آیا تو قابیل نے کہا کہ میں تو اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، مگر بابا آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تیری بہن ہے، مگر وہ نہ مانا۔ آخر اس نے کھل کر کہہ دیا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا، مگر حابیل نے کہا کہ بے شک تو مجھے قتل کر دے گا، مگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قتل کرنے سے پہلے بابا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ اچھا تم اس طرح کرو کہ اپنی اپنی قربانیاں رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آئے گی، جس کی قربانی آگ کھا جائے وہ حق پر ہے، جس کی قربانی پڑی رہے وہ غلط رستے پر ہے۔ جناب آدم کے فرمان کے مطابق دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حابیل کے حق میں فیصلہ دے دیا، مگر قابیل نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کا بہانہ قابیل نے بنایا اور حابیل کو کہا کہ والد نے تمہارے حق میں دعا کی تھی جبکہ میری مخالفت کی تھی، میری قربانی منظور نہ ہوئی۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو سمجھ نہ آئی کہ اب میں اپنے بھائی کو کس طرح دفناؤں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے جنہوں نے قابیل کے سامنے لڑائی کی اور ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مارنے والے کوے نے زمین کو کھودا اور مردہ کوے کو اس میں دبا دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل نے کہا کہ افسوس، مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں کہ میں اپنے بھائی کی میت کو چھپا دیتا، مجھ سے تو کوہ ہی عقل مند تھا، اور پھر وہ افسوس کرنے لگا۔ یہ تھا واقعہ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔